وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور ہم تمہیں بتائیں یقینی طور پر قیامت نے آنا ہے، اور یہ قیامت آنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ یہ ایک تصور اگر لوگوں کی زندگی میں آ جائے تو اس کائنات میں 20 گناہ ہونے سے بچ جائیں، کہ اسے پتا ہو قیامت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو جب یہ تصور آتا ہے پھر کہتا ہے کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میں کن چیزوں پر عمل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہدایت پر لاؤں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور یہ ایک تصور نکل جائے اور پتا ہو کسی نے نہیں پوچھنا، قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، اور پھر اٹھیں گے، پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں خدا کے یہاں پہنچنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ جو چیز ہے، یہ کانسیپٹ جتنا اس کے لیے اسٹرانگ ہو جائے گا، جتنا مضبوط یہ ہو جائے گا کہ مر کے جواب کسی کو نہیں دینا، اتنا ہی آزاد ہو جائے گا۔ پھر وہ جتنا بھی ظلم کرے وہ اپنے لیے روا ہے، اس کی وہ جو خواہشات بھی ہیں اس کی تکمیل کرے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، سوائے اس کے کہ وہ بادشاہ ہے تو اپنی رعایا سے ڈرتا ہے، جمہوری نظام ہے تو اس میں ڈرتا ہے کہ آئندہ مجھے حکومت نہیں ملے گی، باقی کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو میں چاہوں کروں، جو قانون چاہوں بنا لوں، جو مرضی ظلم کرتا رہوں، جو مرضی عیش کرتا رہوں، کسی کا مال چھین لوں اور کسی کو دے دوں، اور کسی کو مار دوں اور کسی کو نہ ماروں، سب چیزیں میرے اختیار میں ہیں۔ اس لیے اللہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس قیامت نے آنا ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ تم یہ کہو تمہیں دھوکہ ہے، دھوکے میں نہ رہنا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے قیامت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور ہم اس سے تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں ان دو دلائل سے کہ یبعث من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان سب کو اٹھا لیں۔ قبروں سے یہاں مراد وہ قبریں نہیں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہاں قبروں سے مراد عالم برزخ، کہ جو لوگ بھی برزخ میں پہنچ گئے ان کے جسم محفوظ نہیں رہے، دنیا میں دریا میں بہہ گئے، سمندر میں چلے گئے، ہوا میں بھسم ہو گئے، کچھ ہو گیا، یبعث من فی القبور، جو بھی اس دنیا سے گیا ہے اب کہاں گیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور اس عالم برزخ سے اللہ اس کو دوبارہ قیامت میں لے آئے گا۔ اللہ نے کہا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے جسے مستثنا کر دیں اور قیامت میں ہمارے یہاں پیش نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ لوگوں کو زندہ کرے گا، ضرور قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ اسی لیے اس دن سے ڈرنے والے ڈرتے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ خدایا مجھے نہ کھڑا کر۔ وہ کہتے تھے بس ایک مرتبہ میں مٹی میں مل جاؤں، اور میری شدید یہ تمنا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ خدا مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے۔ وہ کہتے تھے وہ دن اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے، میں کیا اللہ کو جواب دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عین انتقال کے وقت، شہادت کے وقت میں، جب چند لمحے شاید ان کے روح اور جسم کے الگ ہونے میں رہ گئے ہوں گے، انہوں نے اپنے لوگوں کو دیکھا، جو بیٹے جو کنبا قبیلہ کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا میرے پاس اس وقت اگر پوری دنیا کی دولت ہوتی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، من حول المطلع، یہ جو اب سورج چڑھے گا نا، اب جو زندگی میری شروع ہوگی، مجھے اس کا خوف ہے کہ اس میں کیا ہوگا، کیا جواب دوں گا، خدا کو کیا کہوں گا دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اتنا یہ ڈرنے والے لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے قیامت کا دن، وہ حساب جو ہوگا پتہ نہیں کس چیز پہ پکڑے جائیں، خدا معلوم کس چیز پہ بخشش ہو جائے۔ وہ یہ امید بھی تھی اور یہ خوف بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے یہ نہ سمجھو کہ دنیا کی زندگی میں یہ سارے کھیل تماشے ہیں، یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کی چیز ہے، امتحان کے کمرے میں آیا ہوا ہے، اور امتحان کے کمرے میں کیسی ٹھنڈک ہو، کیسے ہی اچھا پانی مل رہا ہو اور کیسے ہی پنکھے چل رہے ہوں، آدمی شکر کرتا ہے 3-4 گھنٹے امتحان کے کتنی تیاری ہوئی بھی ہو، کہتا ہے کسی طرح یہ گھنٹے گزریں اور اٹھ کے گھر جائیں، واپس جائیں۔ بس یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، جب تک زندگی ہے تب تک آزمائش کا وجود قائم، اور جب زندگی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد لوگ جوتے مارا کریں،
لوگ تعریف اور پھول چڑھایا کریں، سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس ذات کے ساتھ جا کے واسطہ پڑا ہے جو مہربانی کرے تو کیا کہنے، اور جو عدل کر دے، انصاف کر دے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو واسطہ اس ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دونوں دلائل سے جو نتیجے ہیں اس میں سے پانچویں بات یہ ہے کہ تمہیں ضرور اپنے پاس بلائیں گے۔ تیسری آیت میں ذکر کیا تھا لوگوں کا، یہاں پھر وہی ذکر فرمایا، وہاں کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ یہاں 8ویں آیت میں پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہے، آدمی ایسا بھی ہے یعنی بہت سے آدمی۔ عربی کا یہ سٹائل ہے کہ کبھی کبھی ایک بات کہہ کے وہ پھر بہت سے لوگ مراد ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے۔ وہاں پر فرما دیا تھا بغیر علم، یہاں بھی وہی بات آ گئی۔ وہاں آگے دیکھیں گے اگر تیسری آیت میں تو وہاں ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان کی جو کہ اللہ کا باغی ہے، سرکش ہے۔ یہاں آگے بات بدل دی، یہاں آگے فرمایا وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ اس شخص کے پاس ہدایت ہے، نہ اس شخص کے پاس کوئی کھلی ہوئی روشن کتاب ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں جھگڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر جو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ آیت کیوں ذکر کی؟ ابھی تیسری آیت میں بھی یہی بیان تھا، ابھی 8ویں میں پھر کر دیا، تو یہ تکرار نہیں ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ اس لیے کر دیا کہ دوبارہ بیان کیا تاکہ زیادہ زور پڑے بات پہ، لوگ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں۔ لیکن ذرا سا غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں آیات کی ابتدا میں اللہ نے کچھ الفاظ مشترک ذکر کیے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس اتنی تو دونوں جگہ آئی ہے۔ اور اس کے بعد وہاں کہا ہے وہ ہر شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ شیطان بھی کوئی ایک متعین تھوڑا ہے، جس شیطان نے اسے اپنے لیے بلایا چل پڑا۔ اصل ضد اسے اللہ سے ہے، اصل میں وہ چاہتا ہے اللہ کی بات کو جھٹلائے۔ تو ایک شیطان اسے کہتا ہے اللہ ہے اور قیامت نہیں آئے گی، اس کے ساتھ چل پڑا کہ ہاں بات صحیح کہتے ہو، قیامت نہیں آنی۔ دوسرا شیطان ملا، اس نے کہا قیامت آئے گی مگر اللہ نہیں ہے، حشر نشر ہوگا، لوگ آپس میں لڑا کریں گے، اگلے جہان میں جا کے دیویاں اور دیوتا ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، قیامت آ جائے گی، اللہ نہیں ہے۔ جس شیطان نے جو پٹی پڑھائی اسی کے ساتھ چل پڑا، وہاں اس کا ذکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کافر کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ کافر آدمی ایسا ہے جو کبر بھی ہے اس میں، وہ تو پھر کسی کی پیروی کرتا تھا نا، کسی شیطان کے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ اس سے بھی بدتر ہے دوسرا، اس کو دیکھو اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ وہاں بھی یہی تھا کہ اس کے پاس علم نہیں، لیکن شیطان کے پیچھے چلا۔ یہاں پر میں بلا ہدن، اور اس کے پاس کوئی ہدایت بھی نہیں، یعنی وہی آئی ہوتی، کسی وحی کی پیروی کرتا ہوتا، یہ بھی نہیں ہے۔ ولا کتاب منیر، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو کتاب کی ہوتی۔ کتاب منیر روشن کتاب، یعنی کوئی کتاب اللہ نے نازل کی ہوتی اور یہ اس انسان نے چمکتی ہوئی روشن منور کتاب، اس کے پاس وہ بھی نہیں۔ تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ عقل میں بھی اس کے بات نہیں آتی، نقل میں کہ کسی نے اسے پڑھایا ہو کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ چیزیں یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اتنا جاہل ہے کہ تیسری بات ولا ہدن، اور وہی سے دلیل ثابت ہوتی ہے نا۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے تین ہی ذرائع ہیں کہ انسان کیا عقل سے کام لیتا ہے، یا کوٹ کرتا ہے، نقل کرتا ہے کسی نے کہی ہے، یا وہ کہتا ہے خدا کی وحی فلاں پہ آئی تھی، نہ میرے پاس عقل ہے نہ مجھے کسی نقل کا پتہ ہے صحیح کا، مگر یہ پتا ہے کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آئی تھی، فلاں بزرگ کو یہ خدا نے بتا دیا تھا۔ اللہ نے کہا تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، پھر بھی میرے بارے میں جھگڑتا ہے۔ ثانیہ عطفہ، ثانیہ کروٹ دیتا ہے، ثانیہ موڑتا ہے، عطفہ ہی اپنی گردن کو۔ متکبر لوگ جو ہوتے ہیں نا،
ان میں بعض چیزیں آ جاتی ہیں اور آدمی کے بعض افعال اس کی جسم میں خاص حرکتیں پیدا کر دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کسی انسان پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو خوف کے غلبے میں اس میں بے اختیار ہاتھوں کو مارنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ اب کیا بنے گا. اسی طرح آدمی کو جلدی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جس آدمی کو جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے اس بیچارے پہ تو وہ بے اختیار اپنے پائنچے اوپر کرنے لگتا ہے. یہ جذبات کا اثر پڑتا ہے انسان پہ. اسی طرح کوئی انسان کسی چیز سے الرجک ہوتا ہے تو بے اختیار منہ پھیر دیتا ہے. بہت سی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. اسی طرح جس انسان کو کبر ہوتا ہے نا، مرض، بڑا سمجھنے کا اپنے آپ کو، وہ متکبر انسان کی حالت اس کی چال بتاتی ہے کہ اس کی چال کیا ہے. متکبر آدمی کا چلنا، ایک مومن کا چلنا، ایک متواضع اللہ کے بندے کا چلنا، یہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. پولیس والا چلتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، اوپر نیچے چاروں طرف اس کی گردن گھوم رہی ہوتی ہے. نہیں دیکھتا تو سامنے کی سیدھی راہ نہیں دیکھتا. چاہے اس کی ضرورت ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، خواہ اسے ضرورت نہیں دیکھ لے، لیکن وہ کرتا ایسے ہی کہ اسے ہر طرف دیکھنے کی عادت. اور کوئی شریف انسان کام سے قرض ہوتی ہے، بہت کو دیکھے دائیں بائیں کچھ نہیں، سیدھے اپنے کام پہ چلے گئے. اللہ تعالی نے اسی لیے قرآن کریم میں کہا ہے کہ میرے بندے تو ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑے وقار، بڑے احترام، عزت کے ساتھ چلتے ہیں. تو جو متکبر آدمی ہوتا ہے اس کی گردن نہیں جھکتی. جیسے سیخ پڑ جاتی ہے نا سلاخ گردن میں، بس ایسے گردن اس کی اکڑی رہتی ہے. تو نتیجہ یہ کہ ہم لوگ تو ایسے دیکھ لیتے ہیں، وہ پھر پورا گردن گھما کے ایسے دیکھتا ہے اور گھومتی بھی بڑی مشکل سے ہے. اللہ نے اس کو فرمایا ہے ثانیہ عطفہ، ثانیہ وہ گردن کو موڑتا ہے، اپنی کروٹ کو پلٹتا ہے. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، گردن کو موڑنے سے بھی یا کروٹ کو پلٹنے سے، یعنی پہلو جو اس کے ٹرن لینے کا انداز ہوتا ہے وہ انداز مختلف ہوتا ہے. حتیٰ کہ جس دن وزیر اعظم اور صدر عہدے پہ فائز ہوں اس دن کا کبر اور ہوتا ہے، اور جس دن اتر جاتے ہیں اس دن کی چال اور ہوتی ہے، بدل جاتی ہے نا، کیونکہ وہ دماغ سے ہوا پھر نکل جاتی ہے کہ آج کچھ اور مسئلہ بن گیا ہے. اللہ تعالی نے کہا اتنا متکبر آدمی ہے کہ گردن موڑ کے چل دیتا ہے لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اللہ کی راہ سے ہٹا دے. اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میرے پاس ہے ایسے ہی خدا کا دین بھی میرے پاس ہے. لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح وہ پیسے میں میرے محتاج ہیں، اپنے کام کرانے میں میرے عہدے کے محتاج ہیں، اسی طرح اپنا دین بھی مجھ سے ہی لیں، دین کو بھی مجھ سے ہی سیکھیں. کوئی دین نہیں ہے، بس وہی دین ہے جو ہم بتائیں. یہ اکبر جو تھا نا بادشاہ، وہ ان سب گمراہوں کا پیشوا، اس میں یہ حالت تھی. اور اس نے جب دین الہی ایجاد کیا تو اس سے پٹی پڑھائی تھی لوگوں نے اور وہ اس میں بہک گیا. انہوں نے کہا 1000 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت تھی، بس اس دین کی وہ ختم ہوئی، اب نیا کوئی نبی آنا چاہیے. لوگوں نے اسے نبوت تک پہنچایا تھا، وہ ایک سٹیپ آگے چل کے اللہ ہی بن گئے. اس لیے مملکت میں حرام ہو گیا، ہر جگہ مجال نہیں تھی کوئی سلام کر سکتا. ایک کہتا تھا اللہ اکبر، دوسرا کہتا تھا جل جلالہ. سلام یہ ہو گیا. دربار میں آتے تھے اور ایک کہتا تھا اللہ اکبر، باقی کہتے تھے جل جلالہ. یعنی اکبر اللہ ہے، دوسرا کہتا تھا اس کی سلطنت قائم رہے. الیاذ باللہ، سلام ختم ہوگی. اور اکبر کے دودھ شریک بھائی تھے اور بڑا احترام تھا اکبر کا. اکبر کے ہاں ان کا غالباً شہباز خان کا نام تھا. اکبر بڑی عزت کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے ہم نے کبھی انہیں دو چیزوں میں کمی نہیں دیکھی. ایک عصر سے مغرب تک کسی سے نہیں ملتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ایک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نماز کبھی انہوں نے چھوڑ دی ہو. اور اکبر بادشاہ ایک دن وہ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور اکبر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی تو تھا ہی، اور لے کے ایک جگہ ٹہلنے لگے محل میں. کہتے ہیں مغرب کا وقت آیا تو ہم نے کہا آج خان صاحب کی مغرب گئی.
اور آذان کا وقت جب آیا تو اکبر نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، تو وہ بھی تیز نہ، اسے بھی پتا تھا کہ ابھی نماز کے لیے چھڑائیں گے، تو انہوں نے اکبر کی پرواہ نہیں کی۔ ایسا جبر کا دور کہ بادشاہ کے اشارے سے ہاتھی پاؤں میں رون دیتا تھا اور قتل ہو جاتے تھے لوگ، اس سے پرواہ نہیں کی، ہاتھ چھڑایا اور اس سے کہا نماز پڑھنی ہے۔ تو اکبر نے کہا نہیں، آج تو بڑی محفل جم رہی ہے، بات ہو رہی ہے، پھر پڑھ لیں۔ کہا نہیں، نماز ضروری ہے، وہ پڑھنی ہے۔ اور انہوں نے اپنا مسلح بچھایا، نماز شروع کر دی، اکبر چیختا رہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب سلام پھیرا فرض پڑھ کے تو انہوں نے کہا اکبر پورے ہندوستان پہ تمہاری حکومت ہے اور پورے علاقے پہ تمہاری حکومت تسلیم کرتا ہوں، مگر یہ جس جگہ مسلح ہے یہاں اللہ کی حکومت ہے، تمہاری نہیں، مت بولو، چپ رہو۔ یہ لوگ تھے۔ تو اس لیے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جس طرح دنیا میں ہمارے محتاج ہیں، دین بھی ہم سے لیں، اور جو فتویٰ ہم دیں اس پر عمل ہو، جو چیز ہم سکھائیں اس کے مطابق ہو۔ سکہ بنوا لیا، اکبر کے دور میں سکے چلنے لگے، نیا سکہ جو اس سے پہلے مغلوں نے دیکھا نہیں تھا، اس میں بھی ایک طرف اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، دوسری طرف جل جلالہ لکھا ہوا ہے، جیسے اکبر نے ہمیشہ رہنا ہے۔ الہی سن رائج ہو گیا، اس نے کہا یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہجری سن کا کیا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مذاق ہوا ہے نا، اس نے کہا اس سال سے الہی سن جاری کرو، اللہ کے نام کا سن جاری ہونا چاہیے۔ تو وہ سن الہی ہجری 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، یہ اس طرح اس نے اپنے نام سے سال چلوانے شروع کر دیے۔ اور آج جا کر دیکھو، کوئی پوچھے کہ کہاں ہے، مر گیا، کیا ہوا؟ ہندوؤں کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے اکبر کی قبر کھود ڈالی اور جو ہڈیاں ملی تھیں اسے بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں خواتین پہ اس نے زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبر کا انجام یہ ہوا کرتا۔ اس لیے ان سارے مغلوں کو آپ دیکھیں، بابر بادشاہ کو، ہمایوں کو، اس کے بیٹا یہ اکبر، اس اکبر کو چھوڑ کے پھر اس کے بیٹے کو آگے دیکھ لیجیے، جہانگیر آیا ہے، اور جہانگیر کے بعد شاہ جہان اور اورنگزیب، کسی کے ساتھ کسی کی قبروں کو لوگوں نے نہیں چھیڑا، اس کی قبر کو بھی لوگوں نے اکھیڑ دیا۔ یہ ہے ثانی عطف ہی، اللہ نے کہا گردن موڑتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ یہ جتنے لوگ بھی ایسے ہیں، جب ان کی گمراہی کی بنیاد کبر ہوتی ہے پھر خدا کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایک گمراہی ایسی ہے جس کی بنیاد علم ہے، وہ کم درجے کی چیز ہے کہ علم والا جب بڑا علم والا آتا ہے تو اسے پہچان جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ بات غلط ہے، چھوٹا کہتا ہے جی ٹھیک ہے غلط ہے، آپ نے اپنے علم سے ثابت کر دیا، ختم ہو گئی۔ عقل کی بنیاد پر گمراہی آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ایک کبر کی بنیاد پر گمراہی آتی ہے، اور کبر بھی ایسے انسان کا جس کے متعلق اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے 8ویں آیت میں کہ نہ اسے علم ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو خدا کے دین میں بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے متعلق بات کرتا ہے، تو یہ جو جہالت بنیاد بنتی ہے گمراہی کی، یہ ڈبل کفر ہو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے۔ اس علم کے بغیر آدمی کو جہالت کا بھی تو نہیں پتا چلتا، یہ روشنی آئے تو پتا چلتا ہے ہم اندھیرے میں تھے، یہ علم کی روشنی نہ آئے تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم اندھیرے میں تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو دیکھو، جو ایسا آدمی جس کے کفر کی بنیاد اس کی اپنی شخصیت اور اپنی کبر پر ہو، لہو فی الدنیا خزی، یہ لہو کو پہلے لے آئے ہیں کہ خاص طور پہ اس کے لیے فی الدنیا خزی، اس دنیا میں اسے ہم رسوا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی اس کی خراب ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا خراب ہو کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ وَنُذِيقُهُ، اور ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، ایسا عذاب جو حریق ہے، جلن کی مار۔ پہلے آیا تھا سعیر، چوتھی آیت کے آخر پہ، سعیر کا مطلب ایسی آگ جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں، اور حریق کا مطلب ایسی آگ جو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ کوئلوں کی آگ ہوتی ہے نا، شعلے کم ہوتے ہیں اس میں، لیکن اس میں آگ اتنی شدید ہوتی ہے
کہ کوئلہ جس تنے کا ہوتا ہے، جس درخت کا ہوتا ہے، اس تنے میں پوری طرح آگ سموئی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس لیے فرما دیا ہے یہاں پر کہ عذاب الحریق، ہم اسے جلن کی مار چکھائیں گے، اندر ہی اندر وہ گھلتا رہے گا اور اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ اور ذالک، اور یہ سب کچھ ہے بما قدمت، یہ ہے فرشتوں کی بات، یعنی فرشتے اسے کہیں گے کہ ذالکا، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ جو تم پہ عذاب آیا ہے، یہ جو تم چیزیں دیکھ رہے ہو، بما قدمت یداک، یہ وہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے تیرے لیے آگے بھیجا تھا۔ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے جو کچھ سمیٹتے رہے ہو، یہ ہے وہ چیز جو تمہارے سامنے آئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ ایسے ہیں، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تم یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ جو واو آیا ہے نا، ذالک بما قدمت یداک، فرشتے اسے کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجی۔ اس کے بعد آ گیا واو، اور واو کے بعد آتا ہے انا۔ اس انا کے الف اور واو کے درمیان ایک لفظ آئے گا، یعنی تم اسے جان لو، یقین مانو، ہے یہ لغت کی بحث اور دقیق ہے، اس لیے اس بحث کو چھوڑتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کو کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، صرف سمپلی اس کا ترجمہ کر دیا ہے، انہوں نے غلطی کی۔ اس واو کے بعد اور الف سے پہلے یہ ماننا چاہیے کہ یا تو ترجمہ یہ کیا جائے کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور دیکھو، یقین سے جان لو تم کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور یا یہ بات ترجمے میں ایسے کہی جائے گی کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ وہ مصیبت، یہ وہ عذاب ہے جو تو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے بھیجا تھا آخرت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بات یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے اس مقام کو ترجمے میں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے کہیں گے قیامت کے دن ان مجرموں سے کہ یہ جو آج عذاب آ رہا ہے نا، یہ ساری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ سب کچھ تم نے خود ہی کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو دنیا میں، آج وہ اسی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور تم یقین سے جان لو، یقین مانو، أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ ہرگز ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ۔ خدا کے ہاں یا عدل ہے اور یا خدا کے ہاں رحمت ہے، ظلم کا اس کے ہاں تصور بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے آج تم اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ ایک کیٹیگری سب سے پہلے بیان کی جو ہر شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، دوسری بیان کی اسم غرور کی، اور تیسری بیان کی اب اللہ نے منافق کی۔ دو تو کافر ہو گئے، اور ان میں سے بھی ایک کافر جس کی بنیاد شیطان کی دوستی، اور دوسرا کافر جس کی بنیاد اس کا کبر۔ اب یہ آ گیا ہے منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسا مَن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرف، ایک کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، علی حرف، ایک کنارے پہ، گھر ہے اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، کھائی ہے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے، بلڈنگ ہے اس کی ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے جہاں ادھر بھی بھاگ سکتا ہے اور ادھر بھی آ سکتا ہے۔ حرف کا مطلب یہ، حرف کا مطلب اصل میں آتا ہے کنارے سے۔ اللہ نے فرمایا ایسے منافق لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کے، فَإِنْ أَصَابَهُ، اگر اسے مل جائے خیر، اچھی چیز دنیا کی کوئی، نِطْمَأَنَّ بِهِ، تو پھر چین پکڑ جاتا ہے، پھر اس کو سکون ملتا ہے اسلام میں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر اسے مل گئی کوئی چیز، فتنہ تو جس میں اس میں جانچ ہو گئی، آزمائش میں پڑ گیا، نِنْقَلَبَ، الٹا پھر جاتا ہے، عَلَى وَجْهِهِ، اپنے چہرے سے، خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ایسے منافق نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ ایسا منافق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا
کہ من یعبد اللہ علی حرف، ایسے لوگوں کی ہم تمہیں مثال دیں. تیسرے، جو ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت ان میں رچی بسی نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر ان کی طبیعت مانوس نہیں ہوتی، خدا کی یاد اس سے وہ ہلے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہوتی. اور مومن انسان کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے. مومن سے دو نماز، ایک نماز چھوٹ جائے پریشان ہوتا رہتا ہے کہ نماز نہیں آج کل پڑھی جا رہی، کیا ہو گیا. مومن انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہ کرے طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کیا. تلاوت کرتا ہے، چھوٹ جائے تلاوت چند دن طبیعت بجھ جاتی اور پریشان ہوتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا اتنے دن ہو گئے. یہ سب چیزیں مومن انسان کی علامتیں ہیں. اسے اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا نا کہ تم میں سے جو انسان فجر کی نماز پڑھے اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کسی انسان کا ایک حج یا ایک عمرہ قبول ہو گیا ہو اللہ کے ہاں. تو مومن انسان کو خدا کی یاد میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لا محالہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا ہے، کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور علم ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا. عام نجی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے تو علم کی باتیں ہوتی تھیں. اور دوسری چیز جو ان کی شخصیت پہ چھا گئی تھی وہ اللہ کی یاد تھی. ابن قیم نے لکھا ہے تہجد کے وقت وہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے تھے، استغفار، تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، اور اشراق تک بیٹھے رہتے تھے. سورج چڑھ جاتا تھا اور ہم انہیں اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے، بلاتے تھے کہ ناشتے کے لیے. اور ایک دن کہیں جانا تھا، جلدی تھی، تو میں نے ان سے کہا ناشتہ جلدی کر لیں. ان کا تم ناشتہ کرو میں آتا. اور سفر تھا تو انہیں آنے میں دیر ہوئی تو ہم نے ان سے کہا آپ نے ناشتہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا میرا ناشتہ وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، جس دن یہ ناشتہ رہ جائے اس دن سارا دن طبیعت بحال نہیں ہوتی. ہوتا بھی یہی ہے کہ آدمی کو اللہ کی یاد میں اطمینان ملتا ہے. یہ تو مومن کی حالت ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے مخالفین جن سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے یہ کافر تھے؟ انہوں نے کہا کفر سے بھاگ کے ہی تو آئے تھے. بڑے اچھے جواب دیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے. یہ ہے کہ آدمی اپنے مخالفین کے بارے میں بھی اعتدال میں رہے، کبھی اتنی شدید مخالفت نہ کرے اپنے مخالف کی بھی کہ کل کو اس سے واسطہ پڑے تو آدمی منہ نہ دکھا سکے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا، ایسی روش زندگی میں مت رکھنا کہ کسی کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ کل کو تمہیں اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو تم اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکو. اور آپ نے فرمایا کسی کی محبت میں اتنے آگے نہ نکل جانا کہ کل کو کسی غلط کام پہ تم نے اسے ٹوکنا ہے تو تم ٹوک بھی نہ سکو، روک بھی نہ سکو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین جن کے ساتھ باقاعدہ خونی جنگیں ہوئی ہیں کتنے اچھے جواب ان نے دیے. کسی نے کہا وہ آپ کے مخالف تھے، وہ کافر تھے، آپ کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے کہا کفر سے بھاگ کے ہی تو آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی تھی، یہ لوگ کفر سے بھاگ کے ہی تو آئے تھے، کافر کیسے تھے؟ اس کا منافق تھے. تو فرمایا منافق کیسے تھے؟ منافق تو اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو بہت یاد کرنے والے تھے. اس نے کہا پھر کون تھے؟ کہنے لگے اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی تھے مگر میری حکومت کے خلاف بغاوت انہوں نے کی تھی. اما اختلفنا علی دم عثمان، اور جو ہمارا اختلاف تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ تھا. ونحن براء منہ، اور ہم قسم کھاتے ہیں ہم بیزار تھے اس عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس خون میں جس نے بھی ہاتھ رنگے میں ان لوگوں سے ہم لوگ سب بیزار ہیں. بس یہ اختلاف تھا، باقی وہ منافق نہیں تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. اب کوئی ہو اور خون تو بہت دور کی بات ہے، محلے میں لڑائی ہو جائے تو جب تک اسے جہنم پہنچانا ہے تب تک چین نہیں آتا. یہ مومن لوگ ہیں
کہ اپنے مخالف کے بارے میں بھی اتنی بات جتنی حق ہے، دوستوں کی بھی اتنی تعریف جتنی صحیح، حد میں رہتے تھے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منافق آدمی وہ تو اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے، قرآن کریم میں بھی آیا نا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہاں اسی کے متعلق آیا کہ من یعبد اللہ علی حرف، یہ کنارے پر رہ کے خدا کو یاد کرتا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی اسے دنیا کا نفع مل گیا تو پھر تو کیا کہنے، اسلام اس دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام جو ہے اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، ایسے دیکھیے کیا کیا چیزیں اسلام کی تعلیمات میں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اگر کبھی یہ پڑ جائے آزمائش میں تو اسلام سے منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، اسلام میں بس اتنا ہی اس کا حصہ۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ ہماری یہ کتاب وہی، یہ 30 پارے پورا قرآن، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے اپنا حصہ اس میں سے کتنا لیا ہے؟ مومن نے حصہ لیا ہمیں یاد کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا یاد کرنے کا بھی، نزول کا بھی، اس قرآن کے حامل ہونے کا بھی، ساری عزتیں اور شرف انہیں ملا۔ تم نے کافروں کیا حصہ لیا ہے؟ تمہارا حصہ یہ ہے کہ انکم تکذبون، تم یہ کہو کہ قرآن جھوٹا ہے، بس تمہارے نصیب میں یہی آیا ہے کہ اس قرآن کی جھٹلاتے رہو۔ اسی طرح اس کے نصیب میں کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور ایسا منافق ہے کہ وہ کنارے پر کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے خیر مل جائے، دنیا کو کوئی نفع، پیسہ، مال، عہدہ، اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے کہیں ایمبیسیڈر لگا دیں کہ اسلامی ملک ہے تو وہاں پر ایک مسلمان کو ہی بھیجنا ضروری ہے نا، تو اسے ایمبیسی میں جاب دے دو۔ مسلمان ہے اور اسلام کی وجہ سے کسی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بن جائے، اسلام کی نمائندگی کے لیے کہیں سے بلا لیں، 10-20 ہزار کا مجمع ہے، یہ اسلام کے نمائندے ہیں، خطاب کرنا ہے، کیا بات ہے صاحب ان کی۔ یہ ہے اسلام سے جو اسے نفع مل رہا ہے دنیا میں، کہ شخصیت اٹھتی چلی جا رہی ہے نا، بونا تھا اور اب برگ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑا خوش رہتا ہے، نطمئن بے، چین آ گیا، اطمینان پکڑ لیا، خوش ہو گیا کہ اسلام بڑا اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی، جانچ آ گئی، اللہ کی طرف سے آزمائش میں پڑ گیا، حکومت بدل گئی اور مسلمانوں کی پکڑ شروع ہو گئی، کوئی حالات بدل گئے اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی، کسی نے کہا فلاں جگہ آپ گئے تھے، وہاں جتنے مسلمان تھے ان میں یہ حرکت ہو گئی تھی اور آپ بھی اسی میں شامل تھے، کوئی آزمائش آ گئی، انقلب علی وجہہ، اللہ نے فرمایا اپنے چہرے کو پھیر دیتا ہے اسلام سے، برات کا توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم کہاں جی بس ویسے ہی کسی نے نام دے دیا تھا۔ اللہ نے کہا اس منافق کی حالت یہ ہے کہ اسلام اگر دنیا کے لیے فائدہ مند تھا تو مسلمانوں میں، اور جب اسلام سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دنیا کا، آزمائش آ گئی خدا کی طرف سے، اس دین سے پھر گیا، بیزار ہوتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ دنیا ایسے برباد ہوئی کہ مسلمانوں کی نظر میں گر گیا، دنیا ایسے برباد ہوئی کہ کوئی اس کا آئندہ سے بھروسہ اور اعتبار نہیں کرے گا، دنیا ایسے برباد ہوئی کہ اس نے ان برکتوں کو اٹھا دیا اور ان برکتوں کو ہٹا دیا جو اللہ کی طرف سے آنی تھی، اور آخرت ایسے برباد ہو گئی کہ آخرت میں اللہ نے اس کو کوئی اجر نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، ذالک هو الخسران المبین، اور لوگوں یہی تو ہے صاف صاف نقصان کا ہو جانا، یہی تو ہے بہت کھلا اور واضح نقصان جس انسان نے اٹھا لیا۔ بڑا اچھا حاشیہ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں یعنی دنیا کی نیکی پاوے تو بندگی پر قائم رہے، کوئی بات دنیا کی اچھائی ملتی رہی، خدا کی بندگی پہ قائم ہے، اور تکلیف پاوے تو چھوڑ دے، ذرا سی جانچ آزمائش ہوئی، خدا کا دین چھوڑ کے الگ ہو گیا۔
ادھر دنیا گئی، ادھر دین گیا، آزمائش آئی تو دنیا گئی، اور جو اسلام کی وجہ سے دنیا میں فائدہ پہنچ رہا تھا تو منافق ہو گیا نا، دین گیا، کنارے پر کھڑا ہے، یعنی دل ابھی نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، جیسے کوئی مکان کے کنارے کھڑا ہو، جب چاہے نکل جائے۔ یہ ہے وہ چیز، علی حرف، دروازے پر کھڑا ہے، کنارے پر کھڑا ہے، دنیا میں کشش ہوئی، ادھر اسلام کی طرف آ گیا، اور جانچ اور مصیبت آزمائش ہوئی، باہر نکل گیا۔ اللہ نے کہا منافق آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا میں اب آپ اس آیت کو لگا لیجئے معاشروں پہ، یہ اصول کی بات اللہ نے بتا دی، اور اب اس کو دیکھو مسلمان دنیا میں اور مسلمان معاشروں میں اور اس امت میں، ایک دو چار نہیں، ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو اسلام کے نعرے اور سب چیزیں تھیں، آزمائش جب آ گئی تو اس کے بعد ان کا ہمارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور جب تک دنیا ملتی رہی اس وقت تک اسلام سب سے اچھا مذہب تھا۔ یہ ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے، اللہ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی کھو دی، اور پھر فرمایا یدعو من دون اللہ، یہ ایسا ہے کہ اب وہ شرک بھی کرتا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے پکارتا ہے، ما لا یضرہ، جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وما لا ینفعہ، اور جو اس کے بھلا نہیں کر سکتے، ایسی چیز جو اس کا نہ بھلا کر سکے نہ برا کر سکے، ان کو پکارتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے۔ نفاق تھا اور منافقت سے شرک میں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ شرک کرنے میں ہی فائدہ ہے، ادھر چلا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی چیز نہ اسے نفع دے نہ نقصان دے، دونوں جس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے لگا، ذالک، اور یہ ہے هو الضلال البعید، یہ پکار ہے، ذالکا، یہ پکارنا، کیونکہ اس آیت کے شروع میں لفظ آیا نا یدعو، یہ پکارتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ان بتوں کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ذالک، یہ عبادت کرنا، یہ بتوں سے مدد مانگنا، هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے اور بہت دور جا پڑا۔ ضلال البعید کہتے ہیں اس شخص کے لیے جو صحرا میں راستہ بھول جائے۔ تو صحرا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، یا سمندر کا وسط کبھی دیکھا ہو، جہاں پہ نظر کچھ نہیں آتا، وہاں مشرق اور مغرب کا تصور بدل جاتا ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتی جائے کہاں، مشرق مغرب کا پتہ نہیں چلتا، پھر کمپاس کوئی چیز لے کے تعین کرتا ہے، وغیرہ پتہ نہیں چلتا انسان کو، اس کو کہتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے اسے سمتوں کا بھی نہ پتا چلے اور بھٹکتا پھرے صحرا میں، یہ ہے ذالک هو الضلال البعید، اور یہ وہ آدمی ہے جو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، شرک کرنے لگا۔ یدعو، پکارتا ہے، دہائی دیتا ہے، مانگتا ہے، لمن ضرہ، اس کو، کس کو، البتہ، ضرہ جس کا نقصان، اقرب من نفعہ، پہلے پہنچے اور اس کا نفع بعد میں ملے، اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان پہلے پہنچ جائے اور نفع بعد میں ملے، جس کا نقصان یقینی اور نفع شاید مل جائے۔ لبئس المولا، بڑا ہی کیا ہی برا ہے، بے شک بہت ہی برا ہے، کیا ہی برا ہے دوست اس کا، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور کیا ہی برا ہے جس کے ساتھ یہ رہتا رہا۔ پہلی آیت میں یہ فرما دیا کہ بتوں کی عبادت جو نہ نفع دے نہ نقصان دے، دوسری آیت میں فرما دیا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ۔ اس آیت میں تین باتیں ہیں، سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ ہے کہ یہ پکارتا ہے لمن، یہ جو لام ہے اسے دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو لام کی زبر کے ساتھ، ایک لام کی زیر کے ساتھ، اور نحوی جو ہیں لغت کے جو ائمہ ہیں وہ اس کو اسی طرح پڑھتے رہے ہیں، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ۔ اور ہمارے ہاں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے قرات میں چونکہ لام پر زبر ہے اس لیے وہ رسم خط عثمانی کے مطابق لکھتے ہیں اور اس پہ زبر ہی ڈالتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ لام کا مطلب ہے قسم سے، تاکید کے لیے قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ بنے گا
یدعو وہ پکارتا ہے، عبادت کرتا ہے، لمن قسم ہے اللہ کو، جس کی عبادت کرتا ہے، ضرہ اس بت کا نقصان دینا، اقرب من نفعی وہ نفع سے پہلے ہے، نفع سے زیادہ ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اس بت سے نقصان جو اسے پہنچنا ہے وہ بت اس کا نقصان زیادہ کر دے گا بنسبت نفع کے۔ یہ بت جو ہے اس کو پکارتا ہے اور اس کا نقصان یقینی ہے اور نفع شاید ہو، ریلیٹیولی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یدعو یہ پکارتا ہے، لیمن لام کی زیر کے ساتھ، اس بت کے لیے، ذرہ اقرب من نفعی جس کا نقصان واقعی ہے، حقیقت میں قریب ہے، اور نفع جو ہے وہ شاید ہو جائے، موہوم ہے، وہم ہے نفع کا۔ تو ایک تو ترجمے میں فرق آ گیا۔ ترجمہ دیکھیے، پہلا اگر قسم کا مان لیا جائے تو پھر ترجمہ بنے گا کہ یدعو وہ پکارتا ہے، عبادت کرتا ہے، لمن اللہ کو قسم ہے اپنی ذات کی، اس کو عبادت کرتا ہے، ذرہ اقرب من نفعی اس بت کو جس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور لمن اسے پڑھ لیا جائے تو پھر اس کے لیے، تو دونوں ترجمے الگ الگ ہو گئے۔ دوسری چیز ہے اس میں کہ یہ آیت پہلی آیت سے ٹکراتی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ اس کا نفع قریب ہے، نفع دور ہے اور نقصان ہے، تو اس کا مطلب ہے بت پھر نقصان تو پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہی سمجھ میں آیا نا کہ یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان یقینی ہے اور نفع اس کا دور ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل میں اللہ تعالی نے اس عبادت پر جو نقصان مرتب ہونا تھا، جہنم کا جانا اس کو اس بت کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ اس بت سے نفع تو ہونا کچھ نہیں، باقی اس نے اس کی عبادت کر کے جہنم میں چلا جانا ہے، تو بت نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس بت میں نقصان دینا، بت کا نقصان دینا وہ بہت یقینی ہے، بت سے نقصان پہنچا دے گا، یعنی بت تو نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ اس کی عبادت کر کے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ کلیئر ہوتی ہے بات؟ اچھا، لبیس المولا، کیا ہی برا اس کا آقا ہے، بت جس کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہے، ولبیس العشیر، اور کیا ہی برا ہے اس کا دوست۔ دوست کون؟ جو اسے شرک پہ آمادہ کرتا رہا، جو اس کی زندگی میں اسے مشورے دیتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگو، تو کیا ہی برا اس کا دوست تھا جو مدد کرتا رہا ہے، کیا ہی برا اس کا صاحب ہے جس کی یہ عبادت کرتا رہا ہے۔ یہ 13 نمبر آیت میں یہ فرمایا ہے، اور ٹھیک اسی سورت کی آخری آیت دیکھیں گے 78 نمبر، وہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہوا مولا کو، جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے اسی سورت کی آخری آیت، یہاں کہا ہے نا بت کی عبادت کرتا ہے، اور بت جو ہے لبیس المولا، اس کا بہت ہی برا آقا ہے۔ وہاں فرمایا ہوا مولاکم، اللہ تمہارا آقا ہے، فنعم المولا، سو کیا ہی اچھا آقا ہے، کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے، ونعم النصیر، کیا خوب مددگار ہے اللہ۔ یہاں بت کو اس کی مذمت فرما دی کہ کیا ہی برا اس کا دوست ہے جو کسی کفر پہ لے کے آتا ہے، کیا ہی برا اس کا آقا ہے، بہت ہی بدتر ہے۔ آخری آیت میں 78 نمبر میں آخر پہ پہنچ کے اپنی تعریف فرما دی اس کے مقابلے میں، فنعم المولا ونعم النصیر، لبیس المولا ولبیس العشیر، 13 نمبر آیت، فنعم المولا ونعم النصیر 78 نمبر آیت۔ وہاں اللہ نے اپنی تعریف کر دی، بتایا کہ ہم چھوڑنے والے نہیں، ہم مومن کو کسی حالت میں چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے نفع اور نقصان کی پوری قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، اور یہ بتوں کا عبادت گزار اور پوجنے والے یہ اپنے پجاریوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہمارے مقابلے میں کہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ ان اللہ یدخل، 2 لفظ آ گئے تھے، مولا اور عشیر۔ مولا کے کئی ترجمے کیے گئے،
16-17 ترجمے عربی میں اس کے آتے ہیں، اور مولا کا آسان ترجمہ ہے آقا، والی، وارث، لوگوں میں بڑا آدمی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں آقا ہوں علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا آقا میں ہوں، جس کا بڑا میں ہوں، علی تم اس کے بھی بڑے، اس کے بھی تم بڑے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعریف کی کہ آج کے بعد آپ بھی ہمارے آقا ہو گئے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ یہ ہے مولا۔ ولبیس العشیر، اور عشیر کنبہ، قبیلہ، ساتھ کے لوگ، تو یہ کتنا برا بت تھا جو اسے جہنم میں لے گیا۔ کتنے برے اس کے دوست تھے جو اسے شرک پہ آمادہ کرتا رہتا تھا، جو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دینے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کے اسباب اسے دکھاتا رہتا تھا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ وہ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات، اللہ انہیں داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے درمیان میں نہریں بہ رہی ہوں گی، دریا بہ رہے ہوں گے، خدا انہیں اس جگہ پر لے کے جائے گا۔ جہنم کے متعلق آ گیا تھا کہ سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ، حریق، جو جلن والی آگ ہوگی۔ اب اللہ نے جنت کے لیے یہاں ارشاد فرما دی دونوں چیزیں، ایک یہ مقام ہے، ایک آگے چل کر آ رہا ہے۔ دو جگہ جہنم کا ذکر تھا، دو جگہ جنت کا ذکر کر دیا۔ ایک تو یہ آیت ہے، یہ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تعالی کرتا ہے جو چیز بھی اس کے ارادے میں آ جائے، جس چیز کا بھی ارادہ فرما لے اللہ، اس کام کو وہ کر کے رہتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کے افعال اللہ اس کا خالق ہے اور بندہ اس کا کاسب ہے، کرنے والا ہے۔ ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور اس کی تفصیلی بحث گزر چکی کہ انسان کاسب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام افعال کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور بندہ اس کو اختیار کرتا ہے، اور جب انسان اس کے لیے حتمی فیصلہ کر لیتا ہے تو آدمی کے اس عزم پہ، آدمی کے اس پکے ارادے پہ خدا اس فعل کو اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو ہم چاہیں سو کریں۔ من کان یظن، اور جس آدمی کا خیال یہ ہے اس صورت میں کچھ آیات بڑی مشکل ہے، اور ان میں سے ایک یہ آیت ہے بہت مشکل ہے۔ مفسرین نے بہت چیزیں اس پہ لکھی ہیں، لیکن اگر اسے ذرا سا سنبھل کے پڑھ لیا جائے تو آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اپنی حد تک جتنی آسان سے آسان بات ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ من کان یظن، جس کو یہ خیال ہوتا ہے ان کے لن ینصرہ اللہ، اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، پھر دنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، اللہ تعالی اس کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا، فلیمدد، اسے چاہیے کہ تان لے، بسبب ایک رسی کو الی السماء، آسمان کی طرف۔ تاننا سمجھتے ہیں؟ چھتری تان لی، چھتری کو بلند کر لیا، تان لے، ایک رسی اوپر پھینکے، لٹکائے، ثم اس کے بعد یہ کرے کہ لے یقطع، کاٹ دے، فلینظر، اور پھر دیکھے، حل یصیبن، کاٹنے کے بعد دیکھے کہ کیا اس کی اس تدبیر سے چلے گئے، قیدہ، اس کی تدبیر سے چلی گئی، ما یغیظ، اس کے جی کا غصہ اور اس کے دل میں جو نفرت تھی کیا اس میں کمی واقع ہو گئی، کیا اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا؟ بظاہر کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے یہ آیت بہت مشکل آیات میں اس صورت میں گنی گئی ہے
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اصل پہ جہاں ٹائی پڑتی ہے، جہاں پہنچ کے مشکل پیش آتی ہے، ینصرہ پہ ہے کہ اس کی مدد کرے گا۔ ہو سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے کہ اس کی مدد۔ پہلی تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اس آیت کو پڑھے گا تو لا محالہ اس انسان کا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گئی کہ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، تو جب یہ پڑھے گا سمجھے گا تو اس کا لا محالہ ذہن جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوں گے۔ تو اگر انہیں مراد لے لیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کافر کہ اللہ ینصرہ اللہ، اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، فلیمدد، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی تان لے، بسبب ایک رسی، الی السماء اوپر۔ یہاں پر سما آسمان نہیں فرمانے، یہاں پر سما لغت کے معنی میں، لغت میں تو ہر اوپر کی جگہ کو سما کہتے ہیں۔ مثلا آپ نیچے چلے جائیں تو یہ جو نچلا حصہ ہے اسی فرش کا، یہ نیچے تو چھت ہے نا، اسے سما کہیں گے، اور یہاں آ جائیے تو یہ عرض ہو گیا، یہ یہاں کا سما ہے، اس سے اوپر چلا جائیں تو اوپر سے عرض ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی تانے اوپر کی طرف چھت پہ لٹکائے، کنڈے میں رسی ڈال کے، اور پھر کیا کرے، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو لیقطع، اس رسی سے باندھ لے، توڑ دے، کیا چیز، اپنی گردن کو، خودکشی کر لے، مر جائے اس رسی سے چپک کے، لپٹ کے، فَلْيَنظُرْ، اور وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کے جی کا غصہ اترا ہے، ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں۔ جو سمجھتا ہے نالائق کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، ڈوب مرے، گھر کے کمرے میں رسی لٹکا لے، اور رسی سے ثم الیقطع، اس رسی کو کاٹ دے۔ تو مطلب لیقطع کا مفسرین کہتے ہیں لیتخنق، اپنے رسے میں رسی کو گلے میں ڈال کے اوپر سے کاٹ دے، جب کاٹے گا تو خودکشی ہو جائے گی نا، نیچے گرے گا۔ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھے جو اس کے جی میں کڑھن تھی، کیا اس کا علاج ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اور بہت بڑے بڑے حضرات نے کیا ہے، بالکل درست۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ من کان یظن، جس آدمی کا گمان یہ ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ مشرکین کہتے تھے کہ ارے اس کی تو مدد ہونی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اسے پوچھنا نہیں، علیہ باللہ، کیوں اس کے لیے جی جلاتے ہو، کیوں اس کے ساتھ آج دیتے ہو، اس کے دین کو کیوں مانتے ہو، خدا نے چھوڑ دینا ہے چند دنوں میں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جن ظالموں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کریں گے، تو ہم تو مدد کر رہے ہیں کیونکہ وحی آ رہی ہے نا، جبریل امین آ رہے ہیں، غیب کی خبریں آ رہی ہیں، ہماری طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف رسی تانے ہمارے پاس آ جائے اوپر۔ اب یہاں پر آسمان مراد ہو گیا، چھت نہیں، اوپر آ جائے۔ ثُمَّ الْيَقْطَعْ، اور اسے چاہیے اس وحی کے سلسلے کو کاٹ دے، اس وحی کو ختم کر دے، جبریل کو آ کے روک لے، ہمیں آ کے روک لے۔ فَلْيَنظُرْ، اور وہ غور کر لے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو کچھ اس کے جی میں جلن ہے، اس کے جی کا غصہ، کیا اس تدبیر سے کچھ فرق پڑا ہے، کچھ شفا ہوئی ہے، کچھ آرام آیا ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کی پٹائی کر کے کہ اب اطمینان ہوا، کچھ ہوش آئی، اللہ نے فرمایا آ جائے ہمارے پاس، اور چڑھائے اوپر،
اور آ کے اوپر وہ جو وحی کا سلسلہ ہے اسے منقطع کر دے. دو چیزیں. تیسری چیز باز نے کہی ہے اور وہ صرف چھوٹی سی اس میں تبدیلی ہے. یہ یکتا کا لفظ جو ہے نا کاٹنا، بس اسی کی تبدیلی ہے. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وحی کو توڑ دے، جبریل امین کو روک لے، ہمیں کہے کہ وہی نہ کریں. کچھ کہتے ہیں وہ جو مدد اوپر سے آنی ہے وہ مدد تو ہم نے دینی ہے، آ کے ہمارے فرشتوں کو روک لے. تیسری تبدیلی جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، مختصر. چوتھی چیز وہ ہے جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ان کو دیکھو ان کا دماغ کہاں پہنچا ہے، اور اس کی تائید بھی پچھلے مفسرین سے بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں دنیا کی تکلیف میں جو خدا سے نا امید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے، من کانا یظن، دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ، جو یہ شخص خیال کرتا ہے اپنے ہی متعلق کہ لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں کہ اللہ اب میری مدد کرے گا ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا کی تکلیف میں جو خدا سے نا امید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزیں پوجے، کسی اور دین کی طرف دیکھنے لگے، جن کے ہاتھ نہیں برا بھلا، بتوں کی عبادت کرنے لگے جن کے قبضے میں کوئی برا بھلا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو یہ صورت قیاس کر لے. اطمینان چاہیے نا جی کا، اللہ سے تو ہو گئی مایوسی کہ اللہ تو میری مدد کرے گا نہیں. پھر کیا کرے؟ حضرت فرماتے ہیں دل کے ٹھہرانے کو، دل کے بہلانے کو پھر یہ صورت کر لے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، جیسے ایک شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے. رسی لٹک رہی ہے، اس سے تھاما ہوا ہے رسی کو، لٹک رہا ہے، جھول رہا ہے. اگر چڑھ نہیں سکتا تو توقع تو ہے کہ رسی اوپر کھینچے تو یہ چڑھ جائے. اللہ اوپر سے رسی کو کھینچ لے تو یہ اوپر چڑھ جائے گا. جب رسی توڑ دی ثم الیکتا، اسے چاہیے اس رسی کو پھر توڑ دے. جب رسی توڑ دی تو پھر کیا توقع، یعنی اب کیسے اوپر جائے گا؟ رسی کہا اللہ کی امید کو، اور آسمان کو تانے یعنی اوپر کو. اللہ سے جو امید وابستہ تھی اس کو اللہ نے فرمایا رسی ہمارے ساتھ تان لے، ہمارے ساتھ امید تھی اس کو، اس امید کو کاٹ دے اور ہم سے چھوڑ دے، پرے ہو جائے، چلا جائے ہم سے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھ لے جو اس کے جی میں غصہ آیا تھا ہم پہ جو چلا رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، اب کچھ سکون ہوا ہے، اب ٹھنڈا ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں چھوڑ کے کہیں اور چل پڑا. من کانا یظن، اب اس تیسری صورت کو، چوتھی صورت کو دیکھتے ہیں. من کانا یظن، جس انسان کا گمان اپنے متعلق یہ ہے کہ لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالی ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا، اس دنیا میں. کہتا ہے کیا فائدہ ہے اسلام لانے کا، کیا فائدہ ہے اتنی عرصے سے نمازوں کا، روزے کا، مصیبت پڑی ہے اور اب اللہ پوچھتے ہی نہیں، کوئی دعا ہی قبول نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اچھا ہم سے یہ نا امیدی. تو جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے اس دنیا میں نہ آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ آسمان کی طرف جو رسی لٹکی بھی ہے، جو پہلے سے لٹکا رکھی ہے امید جو ہے اللہ سے، ثم الیکتا، اسے چاہیے اس امید کو توڑ دے. امید کے سہارے پہلے قائم تھا نا، اس امید کو بھی اب ترک کر دے. فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھ لے کتنی مدد آتی ہے. پہلے کوئی امید تو تھی، اب امید بھی نہیں رہی. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھ لے کہ اس تدبیر سے، اس حرکت سے اس کے دل کو کتنا سکون ملا ہے، ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں ہوا. یغیظ، غیظ، غصہ، آگ، تو وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اس کے غصے کی یا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 توجیحات کی گئی. ایک چھوٹی سی تبدیلی اور بھی کرتے ہیں بعض مفسرین، بالکل معمولی سی تبدیلی. وہ کہتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ،
یہ اصل میں دوسری اور تیسری جو تبدیلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ وحی کو ختم کر دے گا یا وہ اوپر آ کے اس وحی کو، اس اللہ کی مدد کو توڑ دے، یہ اسی سلسلے میں جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ہمارے پاس پہنچ جائے، ثم الیقطع، اور کاٹ دے اس وحی کو۔ یہ آئیے نا ابھی بات، اسی کے مطابق آگے دیکھیے گا، فَلْيَنظُرْ، اور وہ غور کرے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا ختم ہو گئی ہے قیدہ، اس کی تدبیر سے، ما یغیظ، وہ چیز جو اس کے دل کو جلاتی تھی، یعنی وہی جو آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کو حسد تھا کہ آخر وہی آتی کیوں ہے، جو اس کے جی میں ناگوار گزرتی تھی چیز، کیا اس نے اسے موقوف کر لیا، ختم کر لیا؟ تو ما یغیظ کی تفسیر بعض حضرات نے وہی سے کی۔ یہ ہے وہ مشکل آیت جس کے یہ ترجمے تھے، اور ہمارے اساتذہ جس چیز کو ترجیح دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ پیچھے سے ذکر یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ باقی چیزوں کو پکارتا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ بتوں کی جو عبادت کرتا رہا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 13 میں 12 میں کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادتیں کرنے میں مصروف ہے جو اس کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، بلکہ نفع اور نقصان کی کیا بات کرتے ہو، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، 13 نمبر آیت، کہ یہ تو ان کو پکارتا ہے جن کا پکارنا اسے نقصان دے گا اور نفع کچھ پہنچے گا نہیں، کیا ہی برے اس کے آقا ہیں، بت ہیں۔ وہ کہتے تھے اسی سلسلے میں جب غیر اللہ کی عبادت کی بات کا چل رہی ہے تو یہاں پر پہنچ کر وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو رسی لٹک رہی تھی، امید قائم تھی، اس امید کو توڑ دے، ثم الیقطع، چھوڑ دے اس کو اور چلا جائے بتوں کے پاس، جائے جن کی عبادت کرنی ہے کرے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور دیکھ لے کیا اب اس کی مدد ہو گئی ہے، کیا اب اس انسان نے چین پا لیا؟ اللہ تو مدد نہیں کر رہا تھا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اچھا تو اللہ نے کہا چھوڑ دو پھر مجھے، اس امید کو ہٹا دو ہم سے، چلے جاؤ کسی اور کی عبادت کر کے دیکھ لو کہ تمہاری تدبیر جو تھی وہ پھر کتنی نفع بخش رہی۔ اساتذہ اس کو ترجیح دیتے تھے، کہتے تھے اس سے پچھلی آیات کا ربط اس سے جڑ جاتا ہے، اور ہیں اپنی اپنی جگہ پہ سارے ہی صحیح، بہت سی تفسیریں اس کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک جو تھی جو آپ سے عرض کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پہ آدمی کو خوش رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان کی طبیعت میں تقدیر کو تسلیم کرنے کی عادت نہیں پڑے گی تب تک یہ الجھاؤ باقی رہے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، یہی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی میری مدد نہیں کرے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی مدد سے میں محروم ہوں فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہم کوئی مدد نہیں کریں گے تو ہماری تقدیر کو تو وہ بدل نہیں سکتا، ہمارے فیصلوں سے تو نہیں لڑ سکتا، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے لیے اچھا ہی کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہی فیصلہ کیا ہے، اس لیے اللہ کی رضا اور دعا جمع ہو جاتی اس صورت میں کہ دعا خیر کی کرتا رہے، مانگتا رہے اللہ سے اچھائی، لیکن عقیدہ یہ رکھے کہ اگر میری دعا اور میری خواہش کے مطابق نہیں بھی کام ہوگا تو بھی ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے راضی۔ جی میں بات آتی ہے، دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں،
اس لیے کہ اس نے زبان سے نہیں کہا، نہ ہی دل میں اس خیال کو جما لیا ہے بس آئی ایک بات گزر گئی۔ انسان ہونے کے ناطے بہت سی چیزیں آتی ہیں، بشریت ہے، کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، اس لیے اس کی پرواہ نہ کرے، نہ زبان سے اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار کرے الیاذ باللہ، اور نہ خدا کو کچھ کہے۔ اس لیے تقدیر پہ راضی رہنا یہ مومن کی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے کہ آدمی کو سمجھ آئے نہ آئے مگر اللہ کے فیصلوں میں راضی رہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ اس آیت سے سبق ملتا ہے، اور اس آیت سے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتے، خدا نے کہا ہے پھر خودکشی کر لو، پھر ڈوب مرو، پھر رسی تان لو اور اپنے گلے میں پھندا لے لو، اور ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم جو چاہیں گے اس کائنات میں وہی ہوگا، کیونکہ اللہ اگر لوگوں کی بات ماننے لگ جائے ایسے ہی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو یہ کائنات کب کی تباہ ہو چکی ہوتی، کب کی مٹ چکی ہوتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم سے امید کہ ہم مدد کریں گے، اس کو قائم رہنا چاہیے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے، میں نے اس دن بھی جا کر جو عیادت کی پوچھا تو آپ نے اپنے حال بتانے کے بعد ہم سے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر یہ کہ اسے اللہ سے اچھی امید لے کے ہی مرنا چاہیے، یعنی اللہ اس پہ مہربانی کرے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہ رکھے تو پھر کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے امید رکھ سکے عقلاً بھی۔ کس کو پکارے گا، کس کی عبادت کرے گا، کس کے پاس جائے گا؟ بتوں کی عبادت کرے گا، اسے خود پتا ہے کہ اس بت کو اٹھا کر میں ایسے کر دوں اور ایسے کر دوں، یہ بت کیا کر سکتا ہے؟ ستاروں کی پرستش کرے گا، موہوم ہے ان کا وجود، اور کوئی ان کے اثرات اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ مرتب نہیں ہوتے، اس کا ستارہ بھی وہی ہے، تو دنیا میں 10,000 آدمیوں کے ستارے وہی نہیں ہیں؟ اللہ ہی ہے جس سے امید رکھ سکتا ہے عقلاً بھی۔ تو جب اللہ سے امید توڑ لے گا، عقل کے خلاف بھی بات کرے گا تو یہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اب اس کی نفسیات بگڑیں گی، مزاج بگڑے گا اور مایوسی کا غلبہ ہو جائے گا، اور جب مایوسی کا غلبہ ہوا تو پھر یہ سارے کاموں سے گیا۔ اس لیے شریعت نے عالی ہمت کی قدر کی ہے کہ جن لوگوں کی ہمت بلند ہوتی ہے اور جو کسی کام کو کرنا چاہیں تو وہ اس نقطے سے سوچتے ہیں کہ یہ کام ہوگا کیسے، کرنا کیسے ہے، اس نقطے سے نہیں سوچتے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں میں فرق ہے سوچ میں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ چڑھ ہی نہیں سکتے، تیسرا کہتا ہے سوچو چڑھنا کیسے، اس پہاڑ کو سر کیسے کرنا ہے۔ تو دونوں کی اپروچ میں فرق ہو گیا نا، ایک نے تو پہلے مرحلے پہ یہ ہتھیار ڈال دیے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے چڑھنا ضرور ہے لیکن یہ کہ میں کس ترکیب سے یہ کر سکتا ہوں۔ ہمالیہ پہاڑ کو سر کر لیا نا لوگوں نے۔ 1950 میں غالباً یا 51 میں جرمن آئے تھے اور ہمالیہ پہاڑ کو عبور کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو بھی آدمی تھا گیا، کچھ لوگ مر گئے راستے میں، واپس آئے جب نیچے تو وہ جو ان کی مہم تھی ناکام ہو گئی، تو اس نے جاتے ہوئے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا ہمالیہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، تم یہیں ہو، اور میں آئندہ آؤں گا اور زیادہ طاقت، زیادہ قوت، زیادہ اچھی امید لے کے آؤں گا، تم نہیں ہلو گے لیکن میں زیادہ بہتر پوزیشن میں آ کے تمہیں سر کر لوں گا، تمہاری حالت یکساں رہے گی مگر میری ترقی ہو جائے گی۔ یہ بڑی ہمت کی بات۔ تو ایک آدمی سوچتا ہے اللہ یقیناً مدد کرے گا، کام تو کرے نا، دوسرا کہتا ہے کام کیا کرنا ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ کہ ان کی دماغ پر اثر پڑے گا، عملی زندگی پر اثر پڑے گا، ایک ایک جگہ پہ اللہ نے اس کی مذمت کر دی۔ اللہ نے فرمایا جو فیصلے ہم نے کیے ہیں ہم جانتے ہیں، تمہیں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم کام کرو، ہمت کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا
اور آپ نے فرمایا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے، آپ نے فرمایا ایک کنواں ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم آئے ہو اور تم نے اس میں سے ڈول نکالا پانی، اور پہلے وہ رسی جو تھی جس کے ذریعے پانی نکالا جا رہا تھا وہ کچھ ہلتی رہی اور پھر اس کے بعد وہ مضبوط ہو گئی، اور یہ اشارہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف کہ ابتدائی دور میں انہوں نے کافروں کے ساتھ جہاد کیا، یا جو قبیلے مرتد ہو گئے تھے پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو آیا ہے ولم اراب کرین، اور اس جیسا جینیس، اس جیسا عبقری، اس جیسی مثال میں نے کوئی نہیں دیکھی، اور آپ نے فرمایا اس نے یکے بعد دیگرے پوری قوت سے ڈول نکالے، اور آپ نے فرمایا وہ عمر تم تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ تیسرا آدمی آیا اس نے کچھ ڈول نکالے اور اس کے بعد رسی ٹوٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ تم تھے۔ یہ عالم مثال ہے کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی کی صورت میں دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جس بات پہ تعریف کی ہے اور کہا کہ عبقری آدمی، جینیس آدمی، بے مثال صلاحیتوں کا مالک، وہ ان کی قوت ارادی ہے، مضبوطی ہے، طاقت ہے کہ جو کام کرنے ہیں سو کرنے ہی ہیں۔ اللہ نے اسی چیز کو یہاں کہا ہے کہ میری تقدیر پہ ناراض ہونے کا کچھ فائدہ نہیں، جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس پہ راضی رہو، اس پہ خوش رہو، اور اللہ سے اچھی امید رکھو۔ یہ دن گزر جائیں گے، وقت آ جائے گا، تمہیں غلبہ دے دیں گے۔